وصلها وصلته ومن قطعتها قطعته۔ دیکھو میں اللہ ہوں، میرا نام رحمان ہے، اور رحمان کے مادے سے نکال کر رحم کا نام دیا ہے رشتہ داری کو۔ بس جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ یعنی رشتہ داری جسے عربی میں رحم کہتے ہیں، اب اس کی عظمت فضیلت دیکھیے، یہ اللہ کے نام سے نکلا ہے، رحیم سے، رحمان سے، اور یہ اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے، تو اس کا حق ادا کر۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی برکتیں اور جس کے انعامات اس دنیا میں بھی ملتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی برکتیں اور اس کے انعامات اس دنیا کے اندر بھی ملتے ہیں، ان میں ایک رشتہ داری کا حق ادا کرنا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو، اور دنیا میں اس کے آثار قدم تادیر رہیں، یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں رزق کی کشادگی کے، اور یہاں اللہ کے نبی رزق کی کشادگی کا وظیفہ بتا رہا ہے۔ فرمایا جو اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اور فراخی چاہتا ہے اور اپنی عمر کی درازی چاہتا ہے، اپنی عمر میں درازی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کا اہتمام، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، رشتہ داری کا حق ادا کرے گا، اللہ اس کا رزق کشادہ کر دیں گے، اس کی روزی فراخ فرما دیں گے، اور ساتھ فرمایا اس کی عمر دراز ہوگی۔ اب دراز کی دونوں شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گنتی میں بڑھ جائے، 60 سے 70، 70 سے 80، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے سبحان اللہ 50 ہو، 40 ہو، لیکن ایسی ہو کہ صدیوں پہ بھاری ہو، صدیوں پہ بھاری ہو۔ اس نے اس 40، 50، 60 سال میں وہ کر لیا جو لوگ صدیوں میں نہیں کر سکتے، جو کمائی لوگ صدیوں میں نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے اللہ اس کی زندگی کو مبارک فرما دیتے اور اس میں خیر و برکت رکھ دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ہے نسخہ کہ رشتہ داریوں کا حق ادا کرو۔ ظاہر ہے اس اوقات اپنوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف زیادہ تکلیف دیتی، اور اپنی کی طرف سے آئی ہوئی کوتاہی زیادہ پریشان کرتی، لیکن یہاں بڑا دل جب کوئی آدمی رکھتا ہے اور یہ خیال رکھتا ہے کہ اس سے میرے اللہ راضی ہوگا، اور کبھی بھی حق رشتہ داری اس لیے ادا نہ کرو کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا، یہ تو نیوتا ہو جائے گا، یہ تو ادلا بدلا ہو جائے گا۔ ہم تو حق رشتہ داری ادا کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے، یہ ہماری دینداری ہے، یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ اسلامی جسے کہیں کہ اسلام کا حق ہے، یہ رشتہ داری کی ذمہ داری مجھ پر بھی ہے۔ ہم تو یہ ذمہ داری اس لیے ادا کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس کی طرف سے بھی ہمیں ایسا ہی نیک بدلہ ملے گا، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اس خیال سے کسی کے ساتھ نیکی کرے گا تو شکایات بڑھے گی، شکوے بڑھیں گے، ہم نے تو یہ کیا تھا اور اس نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اگر بدلے کی انتظار رہے گی، شکوے شکایت بڑھیں گی، شکوے شکایت بڑھیں گی۔ اگر اللہ کی خاطر کریں گے اور اس خیال کریں گے کہ ہمارے کرنے پہ ہمیں اللہ کی طرف سے انعام مل گیا، ہمارے کرنے پر اللہ کی طرف سے ہمیں انعام مل گیا، اور ہمیں یہی چاہیے تھا، ہمیں تو یہی چاہیے تھا، ہم نے سامنے والے سے بدلہ نہیں لینا، ہم نے اوپر والی ذات سے انعام لینا۔
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حق قرابت، اب ظاہر ہے حق قرابت میں جو رشتہ دار جتنا زیادہ قریب ہے، بھائی بھائی ہے، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، والدین ہیں، والدین ہیں، سب سے بڑی رشتہ داری تو یہ ہے نا، جو جتنا قریب ہے، خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، جو جتنا رشتہ دار قریب ہے اس کے حقوق اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ حقوق ادا کرنے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی وہ گناہ ہے جو اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ قطع رحمی یہ وہ گناہ ہے جو اس کے لیے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ اس کی نحوست ہے، اس کی نحوست ہے، بندش ہو جاتی، اس کی نحوست ہے، بندش ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی، ارے میاں سارے رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ ہے تو برکت خاک ہوگی، یہ ہے بندش کی وجہ۔ آیا ہوا رزق بھی چلا جاتا ہے، گھر میں رہتے ہیں تعلقات صحیح نہیں، رشتہ داری ہے تعلقات ٹھیک نہیں، یہ ہے بندش کی وجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک وقت آئے گا اظہر الناس العلم، بڑی معلومات کی کمی نہیں ہوگی، ہر آدمی معلومات کا ڈھیر اور معلومات کا ذخیرہ رکھے گا، اور مشکل بھی نہیں ہوگی۔ پہلے جو چیزیں مہینوں میں تلاش کر کے معلومات ملتی تھی، اب بٹن دباؤ تو اسکرین پہ ساری تحقیق سامنے آ جائے گی، منٹوں سیکنڈوں میں ساری معلومات اکٹھی ہو جائے گی۔ فرمایا اظہر الناس العلم، معلومات کی کمی نہیں ہوگی، وضیع العمل، نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو کردار نہیں ہوگا، سیرت نہیں ہوگی، وضیع العمل، وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے محبت کا اظہار تو کریں گے لیکن دلوں میں بغض ہوگا، دلوں میں کینہ ہوگا، دلوں میں حسد ہوگا، اور دلوں میں کھوٹ ہوگا۔ کیسے سچ فرمایا اللہ کے نبی نے، گھر دیکھا خوشی ہو گئی، اندر حسد کی آگ جل رہی، گاڑی دیکھی بڑا دل خوش ہوا، اندر ہی اندر کینہ بڑھ رہا ہے۔ زبان سے محبتوں کا اظہار اور دل کینے سے بھرا ہوا، حسد سے بھرا ہوا، بغض سے بھرا ہوا۔ وتباغضوا بالقلوب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ۔ حرص و ہوس کی آگ نے کسی رشتے کو رہنے ہی نہیں دیا، حرص و ہوس کی آگ نے کسی رشتے کو رہنے ہی نہیں دیا۔ ایثار، احسان، احسان اور دوسروں کی سچی خیرخواہی، یہ جذبات ہی ختم ہوتے چلے گئے۔ تو صلہ رحمی بڑی ذمہ داری ہے، بڑی عبادت ہے، بڑا اخلاق ہے، اور اس کی نہ صرف آخرت کی برکتیں ہیں، دنیا کے اندر بھی رزق کی کشادگی ہے اور زندگی کی میں برکت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے بڑی بات، اس لیے آپ علیہ السلام فرمانے لگے لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو سامنے والا صلہ رحمی کرے تو آپ بھی صلہ رحمی کریں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمہ وصلہ، صلہ رحمی یہ ہے کہ سامنے والا توڑنا چاہتا ہے آپ جوڑنا چاہتے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں کہ آپ عدلے کا بدلہ دے رہے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ سامنے والا جوڑنا نہیں چاہتا اور آپ جوڑنے میں آگے بڑھ رہے ہیں، سامنے والا مل کے نہیں رہنا چاہتا آپ آگے بڑھ کے ملنا چاہتے ہیں، سامنے والا حق ادا نہیں کرتا آپ آگے بڑھ کے اس کے حق ادا کر رہے ہیں۔ تو بدلے کا نام صلہ رحمی نہیں، توڑنے کو والے کو جوڑنا یہ صلہ رحمی۔ یہ جو انعامات ہیں نا اور یہ جو برکتیں ہیں یہ اس پر ہے۔ اللہ رب العزت بھائی عبادات بھی نصیب فرما دے، اور یہ اخلاق اور یہ آپس کے رشتہ داری کے حقوق
ادا کرنے کی بھی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی